चीन जो है वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अरजिया में एक ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान तारीख में याद रखा जाएगा, खुला जाएगा। ये जितना जोर आपने लगाना लगा, अब आपको लगाना पड़ेगा। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपका एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से तो आप गिरा नहीं सकते। तो नाराज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम में आप लगा लो। आपको आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुर्रियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत डबल करके दिखाओ, मैं ज्यादा छोड़ दूंगा। चैलेंज है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की घनगरज। कहा, हमारी हुकूमत इख्तियार सब बानी पीटीआई के पास है, वो जब चाहें हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। गवर्नर राज लगाने का शौक है तो वो भी पूरा कर लें, किसी को भी नहीं रोकेंगे। वाज़े किया, जो मुल्क चला रहे हैं बात सिर्फ उसी से होगी, वरना मुल्क गिर तहरीक शुरू होगी। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी पीटीआई ने हमेशा कहा कि मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए। हुकूमत ठोस इक़दाम करे तो पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खान साहब की तरफ से तहरीक और इसकी रिलीज के लिए तहरीक चलाने पे भी गौर हुआ। इसी तरह रिजर्व सीटों के बाद की सूरत हाल पे भी गौर हुआ। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मीडिया में ये आन ना बात की जाती है, हुकूमत डायलॉग की हाथ मिला रही है, हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये बात गलत है। हमने हमेशा से कहा खान साहब ने डायलॉग होना चाहिए। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी की बैठक, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मशावरत। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आमिर डोगर ने कहा, पीटीआई के असीर रहनुमाओं का लीडरशिप को लिखा गया खत पढ़कर सुनाया। ज़राए पीटीआई के मुताबिक बेशतर अरकान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हक में। सलमान अकरम राजा ने कहा, अलीमा खान और बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बाती हैं। बानी पीटीआई की बहनों के जज्बात को समझा जाए और एहतराम किया जाए। सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियां की, पहले इस्तीफे दिए फिर असम्बलियां तोड़ दी। ये अब अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गए। अगर किसी ने रियासत पर हमलावर होने की जुर्रत की तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान का बानी पीटीआई को पैगाम। बानी पीटीआई की बहनों ने जेल में मुलाकात के दौरान पैगाम पहुंचाया। मौलाना फजलुर रहमान ने केपी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने का यकीन दिलाया। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की 74 मखसूस नशिस्तें बहाल। हुक्मरान इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में तादाद बढ़कर 232 हो गई। अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई के टिकट पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन वापस। कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद और जेयूआई को मिल गईं। नून लीग की 43, पीपल्स पार्टी की 14, जेयूआई की 12 नशिस्तें बहाल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, ANP, MQM और PTI PK की एक नशिस्त बहाल की गई। मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतों से हुकूमत परेशान। एक बार फिर चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। सरकारी सतह पर 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। ये चीनी आवाम को सस्ते दामों फराहम की जाएगी। महंगी चीनी बेचने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया को मुतहरिक किया जाएगा। माफिया पहले चीनी बरामद करता है और फिर दरामद करता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, जागीरदार टैक्स नहीं दे रहे। हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। महसूलात वसूली और फ़राइज़ की अदायगी से FBR अवाम से इज़्ज़त व तकरीम से पेश आया। किसी किस्म की इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास में गुफ्तगू। विफाकी टैक्स महसूलात में इजाफे पर वजारत ख़जाना और FBR को सराहा। कहा, नए माली साल में महसूलात वसूली और मुआशी अहदाफ के हुसूल में यही मुस्तैदी जारी रखें। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं, भारत अमन के लिए मुज़ाकरात करे।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھارت کو مذاکرات کی دعوت، کہتے ہیں دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے، بھارت الزام تراشی کے بجائے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کا حصہ بنے، پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے، عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کرے۔ بلاول بھٹو نے کشمیر جیسے تصفیہ طلب مسائل پر بات چیت کو ضروری قرار دیا۔ غفلت کے باعث 17 جانیں چلی گئیں، سیاحوں کو بروقت کیوں ریسکیو نہیں کیا گیا؟ حفاظت کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کا سوات میں سیاحوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں استفسار، کمشنر ملاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ، بنو، ڈی آئی خان اور متعلقہ اضلاع کے ریجنل پولیس آفیسر آج طلب۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل انتقاخیل نے بتایا کہ ایئر ایمبولنس موجود ہے، وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکا، عدالت کا آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ وزیر اعظم سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، شہباز شریف کو سانحہ سوات سے متعلق بریفنگ، وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، متعلقہ اداروں کو واقعات کے تدارک اور روک تھام کے لیے اپنی استعداد کار بڑھانے کی ہدایت۔ ملاقات میں مجموعی ملکی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ہنگامی حالات کے لیے جدید ریسکیو سامان اور ڈرون ٹیکنالوجی خرید لی گئی، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈرونز کے ذریعے لائف جیکٹس اور دیگر سامان کی ترسیل کی مشقیں، ریسکیو آپریشنز کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ رائے کے معاملے پر اہم پیش رفت، پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے 26 اپوزیشن اراکین کے خلاف باضابطہ ریفرنس تیار کر لیا۔ ریفرنس کے لیے سیکریٹریٹ نے ضروری دستاویزات جمع کر لیں، تحریک انصاف کا بھی ریفرنس کا قانونی مقابلہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کی ضلع باجوڑ میں بم دھماکے کی شدید مذمت، اسسٹنٹ کمشنر اور اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ باجوڑ دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت 5 افراد شہید اور 11 زخمی ہو گئے تھے۔ مری میں 2 تاجر گروپوں کے درمیان جھگڑا، فائرنگ اور پتھراؤ سے 3 افراد زخمی، پتھراؤ سے سیاحوں کی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، فائرنگ سے سیاحوں میں شدید خوف و ہراس، امتیاز شہید روڈ پر بھاری نفری تعینات۔ کراچی میں 13 کروڑ روپے کی ڈکیتی کا کیس، ٹک ٹاکر بہن بھائی سمیت 4 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع، ملزمان میں نمرہ شاہد، شہریار، یسرا اور شہروز شامل۔ ملزمہ نمرہ نے بتایا پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، عدالت نے کہا یہ تو ٹیٹو کا نشان ہے، عدالت کا ملزمہ کا میڈیکل کروانے کا حکم۔ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر پھر گرفتار، سی ٹی ڈی لاہور نے کاشف ضمیر کو گرفتار کیا۔ کاشف ضمیر کی باوردی مسلح گارڈز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی، سی ٹی ڈی کی ٹک ٹاکر کے 13 گارڈز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بہت معذرت چاہنا، میں معافی چاہنا کہ میں ڈالا گچن تے ویپن نو دکھایا جہاں سڑکوں تے لوگ جڑا بہت پریشان ہوئے، لوگوں چ خوف راس پھیلیا، تو میں وہ معافی چاہنا۔ میرے پیو دی توبہ، آئندہ تو بعد میرے خاندان دی توبہ، میں آئندہ تو کسی بھی ڈالا کلچر یا ویپن کلچر نو پروموٹ نہیں کروں۔ پشاور کے علاقے گلبہار میں فائرنگ، زخمی خواجہ سرا فرمان دم توڑ گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق یہ ابتدائی طور پر واقعہ ذاتی رنجش کا لگتا ہے، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے، پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی کا موسم سہانا، مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کراچی والوں کے لیے خوشخبری سنا دی، ابھی بوندا باندی انجوائے کرو، آگے بارش برسانے والا 1 نہیں 2 سسٹم آ رہے ہیں، جمعے سے ہلکی اور عاشورے کے بعد شہر قائد میں موسلادھار بارش ہوگی۔ جنوبی افریقہ کی فضائیہ کے سربراہ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، جنرل وائنز مین سیمیبوبی کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دونوں فضائی افواج کے درمیان تعاون کے فروغ پر اتفاق ہوا۔
عالمی توانائی جوہری ادارے سے تعاون معطل، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے قانون کی توثیق کر دی۔ قانون کے تحت IAEA کے معائنہ کار ایران میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایجنسی کے ڈائریکٹر رافیل گروسی کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے پر غور۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ایران جوہری حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا، مذاکرات فوری طور پر دوبارہ شروع نہیں ہو سکتے۔ عراقچی نے یورپی ممالک کے ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تباہ کن رویے کو سفارتکاری کے لیے دھچکا قرار دیا ہے۔ حماس کو ہتھیار ڈالنا اور مغوی رہا کرنا ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ حماس نے جنگ بندی کے معاہدے کو متعدد مرتبہ توڑا۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے کہ عرب شراکت داروں کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں۔ غزہ میں امدادی مراکز پر پھر قتل عام، خیموں، مکانات اور رہائشی مقامات پر صبح سے جاری وحشیانہ حملوں میں 45 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیلی حملے میں انڈونیشین اسپتال کے ڈائریکٹر مروان السلطان بیوی بچوں سمیت شہید۔ اسپتال میں ایندھن ختم، زیر علاج سینکڑوں زخمیوں اور مریضوں کی جان کو خطرہ۔ امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا مسلط کردہ امداد تقسیم کا نظام بھوک یا موت میں سے ایک کے انتخاب پر مجبور کر رہا ہے۔ 9 مئی کی رات امریکی نائب صدر نے فون کر کے بتایا پاکستان بھارت پر بہت بڑا حملہ کرے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا اعتراف، جے شنکر کی ٹرمپ کی جنگ بندی سے متعلق دعووں کی تردید۔ کہا امریکی نائب صدر نے نریندر مودی کو فون کیا تو اس وقت میں اس کمرے میں موجود تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں میئر شپ کے امیدوار زہران ممدانی کو پاگل قرار دے دیا۔ کہا زہران ممدانی پاگل ہے، اس کو ووٹ دینے والے بھی پاگل ہوں گے۔ ہم زہران ممدانی کو بغور دیکھ رہے ہیں، ہمیں امریکہ میں کمیونسٹ نہیں چاہیے۔ ممدانی کو گرفتار کروا دوں گا، اگر وہ جیت بھی گیا تو فنڈز لینے وائٹ ہاؤس ہی آئے گا، تب بہت مزہ آئے گا۔ زہران ممدانی نے جواب دیا، یہ دھمکی اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں دہشت زدہ کرنے والے امیگریشن اور کسٹم انفورسمنٹ کے خلاف ہوں۔ ایشیا کپ کا ممکنہ شیڈول سامنے آ گیا۔ کرکٹ کا میلہ 5 ستمبر سے شروع ہونے کا امکان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاک بھارت ٹاکرا 7 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسرا میچ 14 ستمبر کو ہونے کا امکان۔ فائنل 21 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ بھارت کی میزبانی میں ہونے والا ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا۔ جاوید میاں-داد کے چھکے سے بالی ووڈ کے سپر اسٹار عامر خان کی شادی خراب۔ اداکار کا انٹرویو میں انکشاف۔ کہا پاکستان کے سابق لیجنڈری بیٹر جاوید میاں-داد کے تاریخی چھکے نے شادی کی خوشی کو مایوسی میں بدل دیا تھا۔ 18 اپریل کو میری شادی تھی، اس دن بھارت پاکستان کے خلاف میچ جیت رہا تھا، میں خوش تھا کہ شادی بھی ہو گئی، میچ بھی جیت رہے ہیں۔ جیسے ہی جاوید میاں-داد نے آخری گیند پر چھکا مارا، سارا موڈ خراب ہو گیا۔ اور پاکستان کے لوک موسیقی کے شہنشاہ عالم لوہار کو پرستاروں سے بچھڑے 46 برس بیت گئے۔ گائکی کے مخصوص انداز، رنگ برنگ لباس اور ہاتھوں میں چمٹا، یہ سب کچھ عالم لوہار کی پہچان بنا۔ عالم لوہار صوفیانہ کلام اس انداز میں پیش کرتے کہ سننے والوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا۔